بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ قرآن پاک کی ایک انوکھی صورت جو اپنے پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ پاک چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی باعظمت اور نورانی صورت موجود ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے خاص فضل و کرم سے زمین سے عرش تک کے روحانی سفر پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ صورت کوئی عام صورت نہیں، بلکہ یہ صرف اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ پاک اپنی خاص محبت سے نوازنا چاہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بندے کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے اور محرومیوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص فکر و تنگ دستی کا شکار ہو تو یہ صورت اسے غنا عطا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہو تو یہ صورت اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اللہ کے اذن سے یہ صورت اس کے لیے اولاد کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جو اسے ایک بار محبت سے پڑھ لے وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ صورت اس لیے یاد ہو گئی کہ میں جمعے کے خطبے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صورت سنتی تھی۔ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو نہایت اہمیت دیتے تھے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا بھرپور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں اس صورت کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے وہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، برکتوں کی بہار آ جاتی ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور روحانی سکون کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے رات سونے سے قبل محبت سے پڑھتا ہے اس کے گھر کی طرف عرش پر ہلچل مچتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں کہ اس بندے کی تلاوت سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے گھر کو سکون و نور سے بھر دیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں محض جینے سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے قرب کے حصول کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرب اسی کو نصیب ہوتا ہے جو زبان، دل اور عمل سے اللہ کا سچا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار صورتیں ہیں، لیکن کچھ اذکار، تسبیحات اور صورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا ہے۔ جو بندہ انہیں اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور قربت کا اہل بن جاتا ہے۔ میرے پیارو، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ رات کا وقت اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرح سکون طاری ہو جاتا ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی دعائیں، عبادتیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی علائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے قبل خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ رب العزت کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور بعض گھروں اور رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں، اور گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں انہیں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ شیطان وہاں سے دور بھاگتے ہیں اور اللہ پاک کی خاص برکتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے انسان پریشانی، بے سکونی
مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند کی نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور روزگار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظہر میں بھی نور بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے اللہ رب العزت یاد کرے، جس کا عرش میں ذکر ہو، جس گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل معرفت، اہل دل اور اہل رب العزت کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پرصراطے پر آسانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے پیاروں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار انہیں جلا ملتے ہیں۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماریوں میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سا بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئی ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانی، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل کے لیے یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز، وہ خوشی عطا کی جس کی اس نے کبھی دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے مزید نوازے، مجھے فلاں نعمت سے بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت سے بھی نوازے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ پاک اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ والو، اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیاب ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ رب العزت آپ کو زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں پہ بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی بدل جائے، یعنی حالات ایسے موافق ہو جائیں
گویا کبھی ناموافق تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اس کی دنیا ان کی بدل جائے۔ کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکنے میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ چاہنے کی قباحت نہیں، قباحت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس منطقی مرحلے سے گزرتے ہیں اور ان میں سے چاہتے ہیں کہ دنیا کہیں بھی ایسا ہو کہ کوئی معاملہ راتوں رات حل ہو جائے، کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمیں بہت کچھ ہو تیزی سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہو۔ یہ بھی محض بصر یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہر تبیری چند عوامل کے طور پر نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہیں اور بہت سی پرتیں ہوتی ہیں، ان تہوں اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت تک نہیں جا سکتے، جس کا سبب یہ ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کا رونما ہونے کی خواہش محض ایک دھوکہ ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے کچھ معاملات بلا سبب اور بلا جواز نہیں ہیں، ہر معاملہ الٹ پلٹ کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں ہی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن پاک لکھنے والے اور معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دورہ ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی ہیں؟ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی ہیں، یعنی قرآن مجید سے پڑھی ہیں، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اوروں سے محشر اللہ پاک خود فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے رات میں آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ پہ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین، غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص اس اسلام کرنا جس کو آپ پہچانو یا نہ پہچانو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کر دے، اللہ پاک قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور وہ شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جو انسان اپنی معاملات میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔
ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس صورت معاون میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پہلے پڑھتے تھے اور پھر سست ہو گئے ہیں، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ مریم اللہ والو، یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دکان یا آپ کی نوکری یا آپ کی دن رات محنت کے باوجود بھی آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی، آپ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھ سکتے، تو یہ صورت آپ کے پاس دولت لائے گی اور آپ کو امیر و کبیر لوگوں میں شامل کر دے گی۔ اللہ پاک پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ اللہ پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ صورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ صورت کہف ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس سے روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ سورۃ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گی۔ جو بھی اس کو خلوص کے ساتھ پڑھے گا، بالخصوص جمعہ کی نماز کے بعد جو اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہوگی۔ صحیح البخاری۔ یہ نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ سورۃ کہف میں 4 اہم واقعات اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں، جو ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعہ آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کی رات سورۃ کہف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلموں کے خلاف قوت اور انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کر لیں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے حفاظت رہے۔ اللہ والو، اس سورۃ کہف کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ علماء اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے۔ قیامت کے دن روشنی کا سبب بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بن جائے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مدد کرے گی۔ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک عصر سے پہلے سورۃ کہف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہذا سورۃ کہف پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ سورۃ کہف کو یعنی مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار معمول بنا لیں، ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ کہف پڑھ کر اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کروائیں۔ سورۃ کہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک سورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو اس کی برکات ہیں اللہ کریم ہم سب کو وہ برکات عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی چھوٹے بڑے سارے فتنوں سے حفاظت فرمائے، بالخصوص فتنہ دجال سے اللہ رب العزت ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔